چیزیں عارضی ہے نا، یہ بھی لازم کا تقاضا کرتے ہیں. اسی طرح اب فرمت اوتا و افائلہ، یا اس فعل کا فاعل متاوا کے لیے آئے، پیروی کرے. اوتا و فاعلہ، یا اس فعل کا فاعل کیا ہے؟ فاعل الفعل المعدى لواحد، اس کا فاعل متاوا کے لیے آئے، متاوا کرے. فاعل الفعل المعدى، کس کے متاوا کرے؟ اس فعل متعدی کے فاعل کا، یعنی اس فعل متعدی کے فاعل کے متاوا کرے جو واحد کے لیے ہو. پہلے سے یک مفعولی والا ہونا، اس کے متاوا کے لیے آئے تو پھر اس صورت میں بھی لازم ہوگا. کیا مطلب؟ ایک فعل کا فاعل متاوا کرے، ایک فعل کا فاعل کس سے متاوا کرے؟ فعل متعدی لواحد سے متاوا کرے تو وہ لازم ہوگا. مثلا کمدہ، جیسے مدہ فعل ہے نا، صحیح سنو، مدہ اس شخص نے کیا ہے، اس نے اس شے کو کھینچا، چاہے رسی ہو یا کسی چیز کی طرف اشارہ کرو. آپ مدہ سے مراد کیا ہے؟ اس نے، یعنی مدہ فاعل کی ضمیر لوٹاؤ زید کی طرف اور ہو کی ضمیر لوٹاؤ مثلا رسی کی طرف. زید نے رسی کو کھینچا، ہاں، تو یہ فعل کا یعنی یک مفعولی ہے نا، اس کے لیے ایک فاعل کا فعل پیروی کرے. فاعل کا فعل پیروی کرے تو فامتدہ کہنا پڑے گا، بس وہ کھینچ آیا. ٹھیک، تو اس فعل متعدی بیک مفعول کے فعل کی متاوا کرے، فاعل پیروی کرے تو اس کے لیے فامتدہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وہ اس نے کھینچا تو وہ کھینچ گیا، وہ کھینچ گیا، یہ لازم بن جاتا ہے پیروی کیا تو. اگر اسی طرح دو مفعولی والے ایک فعل ہے، اس کے فاعل کی فعل پیروی کرے تو وہ یک مفعولی بن جاتا ہے. یعنی یوں سمجھ لو سائیں، فعل لازم اور متعدی ہے نا سائیں، کچھ ایسے ابواب ہیں جہاں کیا ہے، لازم کو متعدی بناتے ہیں. کیا بناتے ہیں؟ لازم کو متعدی بناتے ہیں. وہ تقریباً 5 ہے. کتنے ہیں سائیں؟ باب افعال، باب تفعیل، باب مفاعلہ، باب استفعال، حروف جر. ان 5 کے ذریعے سے کیا ہے، یہ باب سے ہٹ کے ہے نا حروف جر، ان 5 کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں؟ لازم کو متعدی بناتے ہیں. ابھی کبھی متعدی کو لازم بناتے ہیں، یہاں نہیں دیا نا دروس میں، کہیں نہیں دیا ہے، ترمیم سے یہاں تک دیا ہے نہیں دیا ہے. متعدی کو لازم بنانا ہے تو 2 باب ہے، باب افتعال اور باب انفعال. اور ایک مورد جس طرح حروف جر سے متعدی بناتے تھے نا، ان میں سے ایک یہ متاوائے وہ ہے، فاعل اطاعت کرے، متاوا کرے، یعنی اس پہ کیا ہے، فاعل کا فعل قبول کرے. یہ بھی ایک وہ ہے جو جہاں متعدی کو لازم بناتے ہیں. سمجھ آیا؟ اگر وہ یک متعدی ہے تو 2 متعدی والا فعل ہو تو یک مفعولی ہوگا، 3 مفعولی ہے تو 2 مفعولی ہوگا. جس طرح باب افعال کیا ہے، لازم ہے تو متعدی با یک مفعول ہوتا ہے، اگر متعدی پہلے سے تو 2 مفعول ہوتا ہے، پہلے 2 مفعولی ہے تو 3 مفعولی ہوتا ہے نا سائیں. اس کے الٹ میں گٹھانے کے لیے متعدی بنانے کے لیے باب افعال باب تفعیل ہے. اگر کم کرنا ہو تو یہاں کیا ہے، وہ یہ ہے، فاعل کا فعل پیروی کرے تو اس صورت میں وہ متعدی با یک مفعولی کے پیروی کرے تو یک مفعولی، 2 مفعولی کا ہو تو یک مفعولی ہوتا ہے، یک مفعولی کی پیروی کرے تو لازم بن جاتا ہے. اس کا الٹ ہے. سمجھ آیا؟ ہاں سمجھ آیا صحیح؟ کیا کہا دیکھو ایک منٹ. اوتا و فاعلہ، یعنی فاعلہ سے مراد فاعل الفعل، فاعلہ اس فعل کا فاعل متاوا کرے. متاوا سے مراد کیا ہے؟ پیروی کرے. کس چیز کا؟ فاعل الفعل المعدى لواحد، اس فعل کے فاعل کی پیروی کریں، اس کی اطاعت کریں جو متعدی لی واحد ہو. فرض کرو مدہ، مدہ مثلا حسن نے اس کو کھینچا،
تو وہ ایک مرتبہ مدرسے کو کھینچا تو متاوا تو نہیں کرتا ہے نا، وہ کھینچتا نہیں ہے. اگر وہ کھینچ آیا کوئی چیز تو فامتد کہیں گے، پس وہ کھینچ گیا. ہم اس نے کھینچا تو فامتد، یہ جو فامتد کھینچنے کے بعد پیروی کر لیا تو متاوا کیا نہ سہیں. اس کے فائل کے فعل کے فائل نے پیروی کیا نہیں کیا تو بس یہ یک مفعولی یعنی یہ لازم بن جاتا ہے. فامتد کیوں لازم بن جاتا ہے؟ کیونکہ وہ یوز اس صورت میں کیا ہے، باب افتعال استعمال ہوتا ہے یا باب انفعال استعمال ہوتا ہے. وہ ویسے ہی لازم سے متعدی سے لازم بناتا تھا. اب متاوا کے لیے آئے تو بھی وہی یوز ہوتا ہے، تو لہذا یک مفعولی لازم بن جاتا ہے. ایک اور اسی طرح ودہرجتہ، میں نے اس کو لڑکایا، جیسے بال کو لڑکاتے ہیں نا صحیح، گلاس کو لڑکاتے، دیکھو قبول کیا نہیں کیا ہے تو فتدہرج، پس وہ لڑک گیا. فتدہرج، پس وہ لڑک گیا. تو اب یہ کیا ہے سنو صحیح، ایک دہرجہ ہے، ایک ہے تفعلل ہے تدہرجہ. پس فتدہرج کا معنی کیا ہوگا؟ قبول کر لیا تو اس نے پیروی کیا نا، فتدہ، پس وہ لڑک گیا. تو پس یہ بھی متعدی سے کیا ہوا؟ لازم بن گیا. والمتاوعۃ قبول المفعول، اور متاوع خود کیا ہے؟ مفعول قبول کرے. مفعول، کیونکہ اب میں فاعل ہوں نا، گلاس کو لڑکایا تو یہ لڑک گیا، تو یہ کیا ہے؟ مفعول ہے. میں نے کھینچا تو کھینچنے والا تو میں ہوں، وہ چیز کیا ہے؟ مفعول ہے نا صحیح. تو متاوع کہتے کسے ہیں؟ مفعول قبول کرے فعل الفاعلی، فاعل کے فعل کیا تھا؟ میرا کام یہ تھا لڑکانا تھا، اس نے قبول کر لیا. تمام سے سمجھ نہیں آیا؟ فَإِن طَاوَعَ الْمُعَدَّى، پس اگر متعدی للاثنین اطاعت کرے، دو مفعولی والے ہیں پہلے سے، وہ اطاعت کرے تو کانا متعدیا لواحد، پس وہ کیا ہوگا؟ متعدی واحد ہو جائے گا. نحو کسوت زیدا جبۃ، اب 17 ربیع الاول ہے، میں نے زید کو جبہ پہنایا عید کی مبارکبادی دیتے ہوئے. تو پھر کیا ہے؟ پس اس نے قبول کر لیا، یہ جبہ قبول کر لیا. تو فاکتساہ، پس وہ یک مفعولی ہوگا. فاکتساہ، پس اس نے قبول کر لیا تو وہ یک مفعولی بن جاتا. تو یہ متاوعہ واقع ہونا یہ کیا ہے؟ یہ گٹھا دیتا ہے. سمجھ آیا؟ متعدی کو لازم بنانا ہو تو یہ متاوعہ کم کرتا رہتا ہے، ایک ہی کم کرتا ہے. سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ ہاں اچھا، یہ چلا رہا ہے، چل رہا تھا. ہاں چلو دیکھو کوئی بات نہیں. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعد لازما بحرف جر وان حذف فالنصب للمنجر. اب یہاں سے ایک بحث ہے، سنو. ہماری بحث لازم اور متعدی کے بارے میں ہے نا صحیح، اس کی پہچان وغیرہ، اس کے تعلیلات وغیرہ. چونکہ کوئی بھی فعل لازم اور متعدی سے خالی نہیں ہے، لازم بھی ہوتے بعض، لیکن کل جو 4 صورتیں بیان کیا تھا کچھ ایسے ہیں جو گنے چنے جیسے شکرہ وغیرہ لازم بھی ہوتے ہیں، متعدی بھی استعمال ہوتے ہیں. یہ عقل ہے. بعض افعال ایسے نہ لازم ہوتے نہ متعدی ہوتے. مثال کیا دیا تھا؟ افعال ناقصہ وغیرہ ہے، فعل تو ہے لیکن وہ لازم متعدی نہیں. آپ یہاں فرما رہے ہیں وعد لازما. آپ شعر میں دیکھو، آپ متعدی کرو لازم کو بحرف جر، کس کے ذریعے سے؟ ایک. وَإِنْ حُذِفَ فَالنَّصْبُ لِلْمُنْجَرِ، اگر حرف جر کے ذریعے سے آپ نے متعدی تو بنا لیا تھا، اگر حرف جر کو حذف کیا جائے تو فَالنَّصْبُ لِلْمُنْجَرِ، تو اس منجر سے مراد مجرور منصوب ہی باقی رہے گا. سمجھ آیا تھا؟ منصوب مجرور کیا باقی رہے گا؟ نصب ہی باقی رہے گا. یہ حرف جر کو لفظاً رکھو، مررت بزید، تو سمجھ لو کہ با کے ذریعے سے کیا ہے؟ جر آیا نا صحیح، متعدی ہوا. اگر حروف جر کو آپ جیب میں رکھو گے، حذف کریں گے تو کیا ہوگا؟ نصب باقی رہے گا. اب نیچے دیکھو، نہیں وہ لازم متعدی نہیں ہے، دونوں نہیں ہے. ہاؤ
اس کا اور اس میں بہت فرق ہے. سنو، اس کو ناقصہ کہا کیوں تھا؟ اس کی وجہ بھی یہ تھا، ضرب زیدن قام زیدن کے لیے مثلا قام زیدن کا معنی کیا ہے؟ زید قائم ہے. فعل اسے کہتے ہیں سائیں جس کے فاعل کے لیے اس قام کا حدث ثابت ہو. اس کا حدث مثلا کیا ہے؟ قام زیدن ہے نا سائیں، زید کے لیے قامہ کا جو مصدر کیا ہے؟ حدث قیام. قیام اس کے لیے ثابت ہے. قام زید مطلب کیا؟ زید قائم ہے. کیا مطلب؟ زید کے لیے قیام ثابت ہے. فعل اس کو کہتے ہیں. یہ افعال ناقصہ میں کیا ہے؟ کان زید، زید تھا. کیا تھا؟ زید قائم تھا یا قائم ہے. تو زید کے لیے کیا ہے؟ خود کانا کا حدث ثابت نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا غیر خبر کی طرح محتاج ہے تاکہ اس کا جو قیام مصدر اس کے لیے ثابت کیا جائے. تو افعال ناقصہ ناقصہ کہنے کی وجہ یہ ہے، یہ جو افعال ناقصہ کے لیے کیا ہے؟ جب یہ فاعل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، فعل تو فاعل کے ساتھ یوز ہوتا ہے نا سے، تو اس صورت میں اس فعل ناقص کا مصدر جو حدث ہے وہ اس کے لیے خود ثابت نہیں ہے، لیکن افعال کے لیے کیا ہے؟ ثابت ہوتا ہے. لہذا یہ ناقص کیوں کہا؟ اس لیے کہ اب یہ حدث کے لیے محتاج ہے. کس کی طرف؟ خبر کی طرف محتاج ہے. کیوں؟ وہاں خبر قائمن لائیں گے تو وہ جو قائمن میں جو حدث ہے قیام، وہ اس کے لیے ثابت ہوگا. سمجھ آیا؟ لہذا ناقصہ کہنے کی کیا وجہ تھی؟ یعنی اس کے لیے حدث ثابت نہیں ہے. خبر کی طرف محتاج ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو لہذا خبر کی طرح محتاج کیوں ہے؟ تاکہ ادھر سے حدث کو اس کے لیے ثابت کیا جا سکے. پس پتہ چلا فعل سے ہی وہ اس کی طرح محتاج ہونے سے ناقص کہا ہے. ہو گیا؟ تو وہ لازم متعدی دونوں نہیں ہیں. دیکھو سائیں وَأَدِّ فِعْلًا لَازِمًا إِلَى الْمَفْعُولِ بِهِ. آپ متعدی کرو سائیں، دیکھو تصویر دیکھو یا نہیں دیکھو، لیکن آپ متعدی کرو فعل لازم کو کس کی طرف؟ الى المفعول به، مفعول به کی طرف لازم کو متعدی کرو. بحرف جر، حرف جر کے ذریعے سے. دیکھو نا، عجبت من انک قادم، مجھے تعجب میں ڈالا کہ آپ کے تشریف لانے سے. ہاں، تو عجبت لازم کا صیغہ ہے نا سائن، لیکن من کے ذریعے سے یہاں کیا کیا ہے؟ من قیامی قادمی کا ہوگا، ہاں، یا قدومی کا، من قدومی کا ہوگا. یہ پھر جار مجرور متعلق ہے عجبتو ہے نا سائن، مفعول ہو گیا من کے ذریعے سے. ایک وفرحت بقدومک، یہ فرح اور تعجب ہونا یہ کس میں سے؟ عارضی میں سے ہے نا سائن. عوارض ہوتے پھر پلٹ جاتا ہے. میں نے فرحت بقدومک، آپ تو تشریف لانے سے مجھے خوشی میں تبدیل کیا. تو پس یہاں کیا ہے؟ میں خوش ہو گیا آپ کے قدوم سے، قدم سے. قدم اسی سے ہے، قدم مبارک سے. تو اب بھی قدوم با کے ذریعے سے متعدی ہو گیا. وعدہ ایضا بالحمزہ، آپ اس کو متعدی کرو فعل لازم کو نیز حمزے کے. یہ آپ کا پرانا درس ہے. دیکھو نہ، وہ اذهبت زیدا، میں نے زید کو بھیج دیا. پہلے ذهبت زیدا، ذهب زیدن تھا، زید خود گیا تھا، اب میں نے زید کو بھیج دیا. وبالتضعیف، اور تضعیف کے ذریعے سے. نہ فرحت ہو، میں نے اس کو خوش کیا. یہ تو وہی درس ہے پہلے والا. وَإِنْ حُذِفَ حرف الجر، اگر حذف کیا جائے حرف جر کو تو فالنصب ثابت للمنجر، تو نصب ثابت ہوتا ہے سائیں منجر کے لیے، یعنی مجرور کے لیے. ثم هذا الحذف ليس قياسا بل نقلا عن العربي، پھر یہ بھی ذہن میں رکھو کہ یہ جو حذف ہے یہ قیاس نہیں ہے. ایسا نہیں کہ ہر جگہ پر حرف جر کو حذف کیا جائے، بلکہ نقلا عن العربی، بلکہ سماعی ہے، عرب سے نقل ہے، عرب سے. یقتصر فیہ علی السماعی، بس یہ اکتفا کرتا ہے اس میں سماع کی بنا پر، یعنی سماعن یعنی حذف کیا جا سکتا ہے، قیاس نہیں ہے. بعض اوقات ایسا ہے کہ قولہ، شاعر کا قول ہے تمرون الدیار ولم تعوجوا کلامکم علی اذن حرام. تو اب ہمارے شاعر تمرون الدیار، مرہ سے ہے نا سر، مررتو سے، تمرون یہ لازم تھا، تمرون بالدیاری تھا، بالدیاری با کو حذف کر کے دیارہ کو کیا کیا ہے؟ نصب ثابت رکھے ہیں. تو اس طرح اشعار میں آئے ہیں. سنو، یہ اشعار کا تعلق دیکھو
عجیب بات ہے سیوطی، اسی وجہ سے یہ جو مبادل عربی کی طرح ہم نے اس پہ کوشش کیا تھا شاید مثالوں کو نکال کے قرآن اور نہج البلاغہ کی کیا کریں، مثالیں فٹ کریں، تو اس طرح کرتے ہوئے ادھر تک پہنچ گئے تھے یہ حال تک. لیکن بعض مثالیں ایسی مثالوں کے شاید مثال ہی نہیں ہے قرآن اور نہج البلاغہ میں، ایسی شاید مثالیں ملتی نہیں. اس لیے عرب کی ان جو اشعار ہے ان کو رکھنا ہی پڑتا ہے. ہاں نہیں ایسی شاید مثالیں بہت ساری ان کی شاید مثالیں ہے ہی نہیں ہے. صرف یہ کیا جا سکتا ہے قرآن کی آیت ہو جہاں نہیں ہے اس کو یہ اشعار کو بھی نیچے حاشیے میں رکھا جائے، پھر ایک کتاب بن سکتی ہے. باقی تو شاید مثال نہیں ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ لاکھوں ہے تو بھی نہیں ہے نا، مصیبت یہ ہے نہیں ہے، اشعار کی طرح نہیں ہے. یہ عرب کا خصوصی وہ ہے، اشعار ایسے ملتے ہیں لیکن اس میں نہیں ہے. بہت ساری مثالیں ہے ہی نہیں ہے. دیکھے تو وقد یحذف ویبقى الجر، دیکھو وقد یحذف کبھی کبھی حذف بھی کیا جائے گا. کس کو حذف کیا جائے گا؟ کبھی ایسا بھی ہے کبھی یہ قد مضارع پر داخل ہو تو ہاں کبھی حذف کیا جائے گا ویبقى الجر، اور جر کو ہی باقی رکھا جائے گا. كقوله جیسے شاعر کا قول اذا قيل اي الناس شر قبيلة اشارت کلیب بالاکف الاصابی، پس اشارت الى کلیب تھا، الى کلیب، کلیب کی طرف اشارہ کیا مثلا قبیلے نے. اشارت الى کلیب تھا نا سائن، تو الى کو حذف کر کے کیا ہے نصب باقی نہیں رکھا بلکہ جر باقی رکھا. ایسا بھی استعمال ہے. یہاں تک حل ہو گیا. وحذف حرف الجر، اور حرف جر کا حذف کرنا. ہاں اب اوپر دیکھو شعر میں للمنجر، منجر کے لیے کہا نا سائیں نصب باقی رہے گا. نقلن درحال کی کیا ہے سائیں؟ ہاں یہ نقلن ہے، سمعان ہے. کیا ہے؟ سمعان ہے، قیاسن نہیں ہے. وفی ان وان یتردو، اور ان اور ان کے ساتھ حروف جر کا حذف ہونا یہ کثرت سے ہے. حرف جر کا ان اور انا کے ساتھ حذف ہونا یہ کیا ہے؟ کثرت سے ہے. مع امن لفظ، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ التباس کا امن ہو تو کثرت سے ہے، لیکن التباس کا امن نہیں ہو تو پھر وہاں حذف نہیں کر سکتے. کہ عجبت ان یدو، جیسے مثال دیا عجبت ان یدو، آپ کے دیا دینے نے مجھے تعجب میں ڈالا. کبھی عنایت کرتے نہیں تھے، اچانک نکال کے دینے سے کیا ہو گیا مجھے تعجب میں. اب یہاں عجبت من ان یدو ہے، عجبت اکثر من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. تو اب یہ ان کے ساتھ من حرف جر عجبت متعدی ہوا نا سائن من کے ذریعے سے. یہ من حذف ہوتا ہے اکثر کس کے ساتھ؟ ان اور انا کے ساتھ، جب وہ کیا ہے مجرور واقع ہو تو تعویل مصدر کر کے. دیکھیں وحذف حرف الجر، اور حرف جر کا حذف ہونا فی انا و ان المصدریتین، انا یا مصدریہ اور ان مصدر، دونوں تعویل مصدر کرتے ہیں نا سائن. صرف اتنا فرق ہے انا کیسے تعویل مصدر کرتا ہے؟ خبر کو مصدر میں چینج کر کے اسم کی طرف اضافہ کرتا ہے، خود پگھل جاتا ہے. جیسے اعجبنی، جیسے یا بلغنی ان زیدن قائمن ہے تو بلغنی قیام زیدن. انا کا تعویل مصدر کا طریقہ کیا ہو گیا؟ انا کیا کرتا ہے خود پگھل کے خبر کو مصدر میں چینج کر کے اسم کی طرف اضافہ کرتا ہے. لیکن فعل ان کا تعویل مصدر کا طریقہ کیا ہے؟ مثلا ان یضربہ ہے تو اس کا تعویل مصدر یہ ہے ان تو پگھل جاتا ہے نا، وہ پگھلوا دیتا ہے. اس جو فعل مضارع کے مصدر اس کے ضمیر کی طرف اضافہ کیا جاتا ہے. جیسے ان یضربہ ہے تو ضربو ہو، ان تضربہ ہے تو ضربو کا. پھر یہ ضربو کا یا بی کا وہ ماقبل کو دیکھ کے کیا جاتا ہے، ماقبل کیا تقاضا کرتا ہے اس کے مطابق. یہ دو تعویلیں مصدر کے طریقے ہیں. تو فرماتے یفترض، پس یہ حذف جر کا حذف ہونا ان دونوں ساتھیوں کے ساتھ کثرت سے ہیں. ویقاس علیہ، اور اس پر قیاس بھی کیا جا سکتا ہے ما امن لفظ، لیکن التباس کا امن ہو. جیسے کہ عجبت ان یدو یؤتوا الدیۃ،
بس یہاں مجھے تعجب میں ڈالا آپ کے دیا عنایت کرنے سے. واجب تو انا کا قائم، اب یہاں بھی کیا انا قائم، اصل میں کیا من ان نا کا قائم ہے، اے من ان یدو ومن انا کا قائم. تو پس یہاں کیا ہے، من کے ذریعے سے متعدی ہوا ہے عجبتو، اور لیکن کثرت سے انا اور ان کے ساتھ ہو تو وہ محل انا و ان، اور اس انا اور ان کا محل کیا ہے، تعلم ظرف ہونے کے بعد ہی نزن نصبن، اس کا محل کیا ہے عند سیبویہ والفرا، سیبوی اور فرائی، فرا کے نزدیک. وجر، اور محلن جر ہے عند الخلیل والکسائی، کسائی اور خلیل کے نزدیک. قال المصنف، مصنف نے فرمایا وَيُؤَيِّدُ قَوْلَ الْخَلِيلِ، اور وَيُؤَيِّدُ المصنف، اب یوں کہیں گے مصنف نے تائید کیا ہے خلیل کے قول کو. کیا مطلب، جر دینے کو. ما انشدہ الاخفش، جس کو اخفش نے بھی پیدا کیا ہے، ما انشدہ جس کو اخفش نے بھی کیا ہے قرات کیا ہے، پیدا کیا ہے، اس نے بھی کھینچ کھانچ کے لایا ہے، اس کی مثال لے کے آیا ہے. جیسے وما زرت لیلا ان تکون حبیبتا الی ولا دین بها انا طالبہ. اب یہاں وما زرت لیلا ان تکون اصل میں لان تکون تھا، لان تکون تھا نا سائیں، تو خلیل نے کیا کہا تھا، جر کہا تھا نا سائیں. تو اب ان تکون پر عطف ہے ولا دین، کون عطف ہے، دینین عطف. یہ دینین عطف ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان تکون کس حالت میں ہے، جری حالت میں. تو مصنف نے بھی اس کی تائید بھی کیا، اور اخفش نے بھی کھینچ کھانچ کے مثال کو انشدہ پیدا کیا ہے. ہاں کیا ہاں کون منصوب من الخافض کدھر سے ہوگا سائیں، تکونا پر عطف کریں گے دینین کو، ہو گیا. اس کو وہ منصوب من الخافض کی بحث ہماری نہیں ہے، وہ نہیں ہے. سنو، وہ لئن تکونا نے جر دیا نا، جر دینے کے بعد کیا ہے، ان تکونا کا محل کیا ہے یہ دیکھنا ہے، چیک کرنا ہے. تو ولا دین نے بتا دیا کہ اس کا محل مجرور ہے. تو خلیل کا قول، مصنف کا قول، اخفش کا قول کیا ہے، ثابت کر لیے انہوں نے. بات اتنی سی ہے. اور در حقیقت بھی ایسا ہے، در حقیقت بھی کیوں ایسا ہے، کیونکہ عجب تو من کے بعد ان کے بعد یہ وہ جو بھی تعویل مصدر ہونے کے بعد من جر دیتا ہے نا، تمام شد جر دیتا ہے، تو پھر اس کو ناصب دینے کی کیا ضرورت ہے، منصوب. ہاں اس اعتبار سے ہوتا ہے من جر دینے کے بعد اس کا محل منصوب ضرور ہوتا ہے. اس اعتبار سے ماقبل والے منصوب کے قائل ہے نا، کیونکہ مفعول بہ ہوتا ہے نا سر، اس اعتبار سے نصب ہی ہوتا ہے حقیقت میں محل. سیبوئی والوں کا نزدیک ایسا ہے. وَبِجَرِّ الْمَعْطُوفِ عَلَىٰ أَن تَكُونَ، پھر فرماتے ہیں معطوف کو کیا ہے، جر دو عَلَىٰ أَن تَكُونَ پر عطف کرتے ہیں. معطوف کون ہے، لا دینین کو ہیں. پس اس سے پتہ چلا فَعُلِمَ أَنَّهَا فِي مَحَلِّ جَرٍ، دینین کو جر دے کے پتہ چلا کہ یہ ان تکونا کس حالت میں ہے، محلن مجرور ہے. یہ حل ہو گیا. اس کے اشارت یہ ہے فَإِن لَمْ يُؤْمَنِ اللَّبْسُ، پس اگر التباس کا آمن ہو تو کہا تھا نا سائیں، وہاں حذف کر سکتے تھے من وغیرہ حروف جر کو. لیکن فَإِن لَمْ يُؤْمَنِ اللَّبْسُ، پس اگر التباس کا آمن نہ ہو تو لم يَتَّرِدِ الْحَذْفُ، تو اس صورت میں حذف کو، حرف جار کو حذف نہیں کر سکتے جس کے ذریعے سے متعدی بنائے تھے. ہو گیا نہ. وہ رغبت فی ان تقوم، رغبت فی ان تقوم، پس یہاں کیا ہے سائیں، میں رغبت رکھتا ہوں میں آپ کے کھڑے ہونے پر. یعنی مقصد یہ ہے رغبت میں چاہتا ہوں کہ آپ کھڑے ہو جائیں، تو یہاں فی کو حذف نہیں کر سکتے ہیں. سمجھ آیا کیوں، التباس کا آمن نہیں ہے. کیوں نہیں ہے سنو، وہ بتا دیا تھا آپ کو پہلے، کیونکہ یہ راغبہ، رغبت راغبہ اور دوسرا مادہ شغالہ، یہ راغبہ اور شغالہ یہ فی کے ساتھ یوز ہوتے، کبھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں. فی کے ساتھ ہو تو مشغول ہونے کے معنی پر آتے ہیں، ان کے ساتھ ہو تو رو گردانی کے معنی پر ہوتے ہیں. اسی طرح یہ راغبہ بھی ایسا ہے. اگر فرض کو رغبت فی ان تقوم ہو تو معنی یہ ہے میں رغبت رکھتا ہوں کہ آپ کھڑے ہو جائیں.
اس کے لیے میں رغبت رکھتا ہوں. اگر رغب تو ان تقوم ہو، ان کے ساتھ ہو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ کے کھڑے ہونے کے بارے میں رغبت نہیں رکھتا ہوں، یعنی میں روگردانی کے معنی پر ہے، اس کا الٹ ہوگا. ہو گیا. تو یہ مادہ رغبہ اور مادہ شغلہ یہ دونوں کے ساتھ یوز ہوتا ہے نا صحیح. جب یہ دونوں کے ساتھ یوز ہوتا ہے تو اب یہاں رغب تو ان تقوم آپ ڈائریکٹ کہیں گے، فی کو حذف کر کے جس کے ذریعے سے متعدی بنائے تھے، وہاں پتہ نہیں چلے گا یہ فی کے ساتھ ہے، اس کے اندر فی چھپا ہوا ہے یا ان چھپا ہوا ہے، پتہ نہیں چلتا. التباس کا امن نہیں ہے، تو یہاں ایسے مورد پر ظاہر کرنا واجب ہے. تمام. کیوں ایسا ہے اس میں؟ اذ یحتمل ان یکون المحذوف ان، چونکہ یہاں احتمال ہوتا ہے کہ اس کا جو محذوف ہے وہ کیا موجود ہوگا؟ ان موجود ہوگا. تو ایسے میں بالکل مفہوم کیا ہوتا ہے؟ چینج ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. اس لیے ایسے موقع پر حذف نہیں کر سکتے. ولا یلزم من عدم الاضطرادی، اور یہ بھی کہا، یہ اب یہاں فرماتے یہاں مضطرد نہیں ہے کہا نا صحیح. التباس کا امن نہ ہو تو مضطرد حذف. اس سے پتہ چلا چلو مضطرد نہیں ہے، کثرت سے نہیں ہے، تو لیکن کبھی کبھی تو حذف ہوتا ہوگا. سمجھ آیا ہے؟ فرما رہے کہ ولا یلزم من عدم الاضطراد، عدم اضطراد کہا اس سے لازم آتا ہے القیاس، یعنی القیاسی، یعنی عدم الاضطراد سے مراد قیاس نہیں ہے کہا نا صحیح. قیاس نہیں ہے، زیادہ اضطراد اور قیاس نہیں ہے کہا، اس سے لازم نہیں آتا ہے. ولا یلزم لازم نہیں آتا کیا؟ عدم الورود، وارد بھی نہیں ہوتا ہے، ایسا لازم نہیں آیا ہے. یعنی کثرت سے نہیں ہے، قیاس نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن وارد تو ہوتا ہے، ہوتے ہوئے یعنی کہیں کہیں ایسی مثالوں میں بھی حذف ہوتے ہوئے نظر آیا ہے. یعنی اس سے لازم نہیں آتا ہے کہ عدم الورود، عدم ورود بھی لازم آتا ہو، ایسا نہیں ہے. پس فلا یشکلو، پس اشکال نہیں کیا جاتا ہے بقولہ تعالی، اس قول اللہ تعالیٰ کے لیے، جیسے وَتَرْغَبُونَ عَن تَنْكِحُوهُنَّ، سورہ نساء میں ڈائریکٹ ترغبون، یہی رغبہ سے ہے نا صحیح. یہاں ان کے ساتھ ہے یا فی کے ساتھ ہے؟ یہاں بھی التباس تو ہے نا. جب التباس ہے تو یہاں یہ کیوں واقع ہو گیا کہا؟ تو چونکہ اوپر ہی کہا تھا اضطراد نہیں ہے کہا، کثرت سے نہیں ہے کہا، لیکن کبھی کبھی ہو جاتا ہے، آ جاتے ہیں. تو پس یہاں کس معنی کے ساتھ ہے؟ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ، ان کے ساتھ ہے. یہ قرائن سے ماقبل آگے پیچھے سے پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے صحیح. ہاں سمجھ آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ تو بس یہاں تک حل ہوگا. تو اس سے پتہ چلا کبھی کبھی ترغب اور اس سے بھی شغل سے بھی حذف ہو سکتا ہے. فتعمل، پس آپ اس کو غور و فکر کرو، پس آپ اس میں بحث کرو، غور و فکر کرو. تو اس میں زمخشری اور کشاف نے بھی انہوں نے فرمایا کہ یہ دونوں جائز ہے کہا ہے، جائز الوجہ نے کہا. لیکن کیا ہے اس کے آگے پیچھے اس کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے یہاں ان رکھنا چاہیے، فی معنی ہوتا نہیں. فصل، یہاں ایک فصل ہے فی رتب المفاعیل وما یتعلق بذالک. یہاں بحث ہماری مفعول کے رتبے کے بارے میں اور جو اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اس کے بارے میں. یعنی مقصد کیا ہے؟ رتب مفعول سے مراد آپ کے پاس 3 مفعول ہے، ان میں کس کو مقدم کریں گے اس کے بارے میں. اب یہاں فرماتے ان میں سے جس میں فاعلیت کا معنی ہو اس کو مقدم کرو. فرماتے والاصل سبق فاعل معنی، شعر میں فرماتے اصول یہ ہے قاعدہ کلیہ سبق فاعل معنی، فاعل کو مقدم کرنا اضے سے معنی کے. چند مفاعل ہے اس میں سے جو جس میں فاعلیت کا معنی ہو اس کو مقدم کرو. جیسے کہتا ہو تو زیدن جبتن میں زید اور جبہ دونوں مفعول ہے، لیکن فاعلیت کا معنی کس میں ہے؟ زید میں ہے، تو اس کو مقدم کرو کیونکہ پہننے والا وہ ہے نا سر. تو جیسے مثال دے رہے والاصل سبق فاعل معنی، اصول قاعدہ یہ ہے کہ فاعل کا مقدم کرنا معنی. کمن، جیسے من ہے، من کس سے من ہے؟ کمن سے مراد یہ جیسے من جس میں فاعلیت کا معنی ہے، جیسے من البسن منظارکم نسج الیمن، اس مثال میں سے. جی شیخ صاحب دیر ہو گئی شیخ صاحب جی
पूरा तो नहीं हुआ शेख सब, या रोक दें, अभी तो आधा घंटा रहेगा। तो फिर ये है कि इस शेर को देखो खत्म हो गया। बस यहाँ अलबिसन पहनाओ मन ज़ारकुम, उसको जो तुम्हारी जियारत करे उसको पहनाओ क्या, नस्जल यमन, यमनी कपड़े पहनाओ। तो यहाँ फाइलियत का माना किस में है, मन ज़ारकुम में, क्योंकि वो पहनने वाले हैं कपड़े, मफूलियत के माने में है, दोनों मफूल है, लेकिन इसमें फाइलियत का माना किस में है, मन ज़ारकुम में, लिहाजा उसको मुकद्दम करो। हो गया। वाखिर दावाना आपने कहा था काफी है मसला। हाँ वो डेट का